اپنے اختیارات دیتا ہے. لیکن سر بڑی افسوس کے ساتھ مجھے آج یہ کہنا پڑا کہ آج آپ ایک پارلیمنٹری لیڈر کو، جو ایک پارلیمنٹری پارٹی لیڈر ہے، اس کو آپ لیڈر آف دا اپوزیشن بھی بول رہے ہیں، اس کو آپ لیڈر آف دا اپوزیشن کا قانونی اختیار بھی دے رہے ہیں. تو سر میرے خیال میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. پہلے تو آئینی طور پہ آپ دیکھیں اس مسئلے کو، جیسے کہ ہی لیڈر آف دا ہاؤس جتنا امپورٹنٹ ہے اتنا ہی لیڈر آف دا اپوزیشن بھی امپورٹنٹ ہے. اور میرے خیال میں بجائے اس کے کہ ہم آزاد گروپ کے پارلیمنٹری لیڈر، کیونکہ وہ تو اب عدالت نے بول دیا کہ دے آر ناٹ پی ٹی آئی، تو آزاد گروپ کے پارلیمنٹری لیڈر کو آپ لیڈر آف دا اپوزیشن کا رتبہ دے رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ادھر سر جو ماحول ہوا بدقسمتی سے، میرے بزرگ ہیں سب، لیکن فلور کراسنگ نہ کل ڈیفینڈ ہو سکتا تھا، نہ آج ڈیفینڈ ہو سکتا ہے، اور نہ کل ڈیفینڈ ہو سکے گا. ہاں ہم تب بھی سنتے تھے کہ ضمیر جاگ گیا، ضمیر جاگ گیا، اور جاگے ہوئے ضمیر نے ووٹ دے دیے. جو آج چیخ رہے ان کو آپ لا کے کھڑا کریں اور ان کو بولیں کہ آپ اتنا عہد دے دیں کہ آپ پی ٹی آئی میں پیدا بھی ہوئے ہیں اور آپ پی ٹی آئی میں مریں گے بھی. لوٹوں کی بات وہ کرتے ہیں جو خود لوٹوں کی توہین ہے، جو تمام تر پاکستان کے لوٹے جمع ہو کے ایک نظریے میں کھڑے ہو گئے، اور وہ آج اس تمام پارلیمان کو یہ بات کر رہے ہیں. سر یہ کل بھی ٹھیک نہیں تھا، یہ آج بھی ٹھیک نہیں ہے. I know your inner self cannot dignify this. That's another thing. This cannot be defended. This cannot be offended. کیونکہ اسٹیٹ میں یہ طریقہ کار چلتا رہا ہے. اگر یہ طریقہ کار نہ ہوتا تو آج ہم ادھر نہ پہنچتے ہوتے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس عمل کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ قانون میں اس کے طور طریقے ہیں، ان طور طریقوں کو اپنانا چاہیے. لیکن آئے ایز اے پارلیمنٹری پارٹی لیڈر، اور مولانا عطاء الرحمان صاحب ایز اے پارلیمنٹری پارٹی لیڈر، اور اسحاق ڈار انکل ایز دا پارلیمنٹری پارٹی لیڈر، اگر ہماری پارٹی میں سے کوئی ہمارے نظریے کے اگینسٹ جائے گا، سکپ ہوگا، اس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ہاں اگر پرائے آ کے ہمیں ووٹ دیں یا آپ کو ووٹ دیں تو پھر obviously we then need or to make excuses for them. میرے خیال میں ان وضاحتوں میں نہیں جانا چاہیے، اور جمہوری نظام میں اس عمل کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، ایک عمل ہو گیا، وہ چودھری شجاعت صاحب کہتے تھے مٹی پاؤ، مٹی پاؤ، اس کو جتنا چھیڑو گے یہ گندا عمل ہے، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اور میں آخر میں یہ کہوں گا سر، ہمارے پشتوں میں غلبیل بولتے ہیں سر، وہ چاننا ہوتا ہے بڑا. وہ ہمارے پشتوں میں ایک محاورہ ہے کہ چاننا جو ہے غلبیل، وہ کزے کو، کزا جو لوٹا تو نہیں کہوں گا لیکن اسی کی طرح کہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ میں دو سوراخ ہے. تو آج سوراخوں سے بھرے ہوئے لوگ ادھر اشارے کر رہے ہیں کہ آپ میں دو سوراخ ہیں، ادھر تو دو سوراخ ہے، ادھر تو سوراخ ہی سوراخ ہے. تھینک یو جی. تھینک یو جی. اور اینی کلیئرنس یا سر جو ہم نے ابھی ایک نیا، یہ بھی ایک رواج ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہو جائے بس افغانستان نے کر لیا، جو ہو جائے افغانستان نے کر لیا. سر جو 40,000 دہشت گرد اس ریاستی مشینری کے بیچ یا اس ریاستی مشینری کے اجازت سے پاکستان آئے ہوئے ہیں، ان 40,000 کا کیا بنا؟ ان میں 10,000 دہشت گرد وہ ہے جو اس وقت رجیم ہمیں بتاتی تھی کہ وہ فائٹرز ہیں، خودکش ہیں. ان کا کیا بنا؟ ان کے جو سہولت کار ہے ان کا کیا بنا؟ سر ٹیررزم، انسرجنسی، ایکسٹریمزم is now part of our society. I am sorry to say, our society has gone towards an extreme state society.
کیا جو پنجاب میں ایک مینیجر کو جلایا گیا وہ ٹی ٹی اے تھا کہ ٹی ٹی پی تھا؟ کیا مذہب کے نام پہ جو پورے ملک میں آگ لگ جاتا ہے یہ ٹی ٹی اے کر رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کر رہا ہے؟ کیا ہمارے کتابوں میں بے سے بندوق اور تے سے تلوار یہ پالیسی ٹی ٹی اے نے دی ہے، ٹی ٹی پی نے دی ہے کہ ریاست پاکستان نے دی؟ کیا جس دن افغانستان میں طالبانوں کی حکومت آئی اسی پاکستان سے ہر مکتبہ فکر والے بیٹھے جو نعرے لگائے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی؟ سر میں سمجھتا ہوں and I second what the senator before me said کہ regarding insurgency, regarding terrorism, which is state-sponsored terrorism or no, by some militant group، ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کے تمام اکائیوں کو بلائیں، ان کو مشورے میں لیں، ایک مشورہ بنائیں اور ہمیں بھی اعتماد میں لیں۔ سر یہ ایسا نہیں چل سکے گا کہ ریاستی مشینری 10 سال ان کو اپنا ایسٹ مانے گی، پھر ایک 10 سال ان کو اپنا دشمن مانے گی، پھر 10 سال ان کو ایسٹ مانیں گے اور پھر 10 سال ان کو دشمن مانیں گے۔ اور سر جب ریاست ایسٹ مانتا ہے تب بھی ہماری قوم کی تباہی ہوتی ہے، جب ریاست دشمن مانتا ہے تب بھی ہماری قوم کی تباہی ہوتی ہے۔ دس از سم تھنگ سیریس جو آج کا کل کا نہیں ہے، 50 سالوں کی بات ہے سر۔ اس پہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس پہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے 50 سال میں کس کردار نے ٹیررزم اور طالبانائزیشن کے لیے کیا کام کیا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں سر جن کے ہر گھر میں قربانی پڑی ہے اسی دہشت گردی کی وجہ سے، ہم آج بھی اس کے مخالفت میں کھڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مبہم ختم کرنا ہوگا۔ آج بھی بیان آتا ہے کہ بھائی جب چیز اسلام آباد تک آ گئی اب اس کو سیریس لے لو، مطلب اسلام آباد کے باہر آگ لگی ہوئی ہے ہم نے سیریس نہیں لی۔ بیان تب آئے گا کہ چیز اسلام آباد آ گیا ہے تو سیریس لے لو۔ سر وی نو کہ the state has been threatened by the TTP. We know that TTP has told the state that there are 150 suicide bombers who are going to attack Karachi, Lahore, Islamabad in the coming months. It's TTP who is doing it. Now تحریک طالبان پاکستان کو آپ افغانستان سے جوڑ رہے ہیں۔ سر اس چیز کو مزید الجھانے کے بجائے اس کو صفائی کی طرف لے کر جائیں، ایک اجلاس بلائیں، ان کیمرہ اجلاس بلائیں جس میں دفاعی ادارے بھی ہوں، ہمارے اسٹریٹجک ادارے بھی ہوں، عوام کے نمائندے بھی ہوں اور اس پہ بات ہو جائے۔ تھینک یو سر۔ یہ جو میں نے پہلے بات کی تھی اس پہ جو اسپیکرز کانفرنس پہ میڈیا کا رول تھا، اٹ واز ایکسٹریملی امپورٹنٹ، اور اس سے پہلے اس کو اتنا پروجیکٹ نہیں کیا گیا۔ سی ڈی اے نے بہت بڑا کام کیا اور انہوں نے تمام شاہرائیں جو تھیں ان کو سجایا تھا، اور سینٹ کی جو ٹیم ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کالنگ اٹینشن نوٹس ہے اور وہ ہے آرڈر نمبر 12۔ I request